زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں کہ ہم جس امام کی رعایا میں ہیں اور جس امام کے ساتھ ہمیں محشر میں بلایا جائے گا، اس امام کی کیا کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں جس امام کے لشکر میں رہنا ہے ان لشکر والوں کی کیا کیا علامتیں ہیں، یعنی کون انسان ایسا ہے جو امام کے ساتھ رہے گا اور کون ایسا ہے جو امام کے ساتھ نہیں رہ پائے گا۔ شیعوں میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے شیعہ ہوں گے سارے امام کے ساتھ ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سارے شیعہ امام حسین کے ساتھ نہ ہو سکے، سارے شیعہ مولا علی کے ساتھ نہ ہو سکے، سارے شیعہ امام حسن کے ساتھ نہ ہو سکے۔ ہر آدمی کے درجات ہیں، محبتیں الگ الگ ہیں، ان کا امتیاز الگ الگ ہے۔ سارے سلمان نہیں بنتے، سارے ابوذر نہیں بنتے، سارے مقداد نہیں بنتے، سارے عمار نہیں بنتے، سارے مالک اشکر نہیں بنتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ تو ہوں لیکن آرمی کے لائق نہ ہوں۔ تو ہمیں کوشش ان مجلسوں میں یہ کرنی ہے کہ جب ہمارا امام آئے تو ہم ان کی آرمی میں شامل ہوں، اور آرمی میں تب شامل ہوں گے جب آرمی کے جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر پائے جائیں گے۔ کل میں نے کتنی علامتیں بتائی تھی، ذرا جلدی جلدی بتا دیجیے تاکہ پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ صلوات پڑھیں کچھ علامتیں بتائی تھی نا میں نے، 3 علامت، کسی کے یاد ہے تو میں اسے انعام دوں۔ گناہوں سے توبہ اور زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات، اور تیسری ماشاءاللہ بس اب آپ اچھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کو ہوم ورک کروا دیا ہے، انعام اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ 2 بتائی آپ نے 1 نہیں بتائی۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے جوان لڑکے، بزرگ نہ بولا کریں، بزرگ تو میرے باپ کی طرح ہیں، میرا خطاب ہے ان جوانوں سے، تو میں ان جوانوں کو تھوڑا سا پریکٹس کرانا چاہتا ہوں اپنے امام کے بارے میں۔ تو لہذا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکیں تو کبھی آپ سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں داد کا جملہ پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، کوئی آدمی کسی کے کہنے سے رضی اللہ نہیں بنتا، پہلے دیکھیے ماں باپ کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر ماں باپ کی اطاعت کی ہے تو رضی اللہ ہے، اور اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی ہے تو رضی اللہ نہیں۔ امام والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ والا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ ہی کے نہ ہو سکے جوانوں تو کبھی بھی آپ کو دنیا کا ہر انسان ایکسپٹ کر لے گا مگر امام آپ کو ایکسپٹ کرنے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر امام زمانہ سے، امام حسین سے، مولا علی سے، 12 اماموں کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا بہترین علاج ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ جتنا جتنا ماں باپ خوش ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا امام آپ سے خوش ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ماں باپ ناراض رہے تو پھر امام راضی ہونے والے نہیں۔ یہ میں ایک ایسی شرط بتا رہا ہوں کہ جس پہ آپ ابھی سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ میں آرمی کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ اب ہم تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے باپ اگر بڑھاپے میں 4 مرتبہ کوئی چیز پوچھ لے تو بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے، ارے ابا تم نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، ارے نہ ہم نوکری کے رہے، نہ جاب کے رہے، نہ کام کے رہے، وقت نہیں بتاتے ہیں۔
مثلا باپ نے پوچھ لیا کوا بیٹھا ہے، بیٹا یہ کون سا پرندہ ہے، میری آنکھوں سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک دفعہ بتا دیا آپ نے، 2 دفعہ بتا دیا آپ نے، تیسری دفعہ پوچھا تو باپ پہ چڑھ بیٹھے اور کہنے لگے تم نے تو ہمیں کسی کے لائق نہ چھوڑا، ابا ذرا کم بولا کرو، دماغ خراب ہو گیا، دماغ میں طاقت نہیں رہی۔ یا ایک جملہ آج کل ہمارا جوان کہنے لگا ہمارے ابا تو پرانے زمانے کے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں آج کل۔ او بھائی اگر وہ پرانے زمانے کے نہ ہوتے تو آپ نئے زمانے کے کیسے ہوتے؟ وہ پرانے زمانے میں تھے تو ہی تو آپ نے، وہ ایسے پرانے زمانے میں تھے کہ وہ آپ کو نئے زمانے میں لے آئے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں، بہت بڑا جملہ ہے فضائل کا ماں باپ کے بارے میں ہے۔ اگر وہ پرانے زمانے میں نہ ہوتے تو آپ کو نئے زمانے میں کوئی لانے والا نہیں تھا، تو ماں باپ ہی تو لے کے آئے آپ کو پرانے زمانے سے نئے زمانے میں۔ تو ابا، ہمارے ابا تو پرانے زمانے خیالات کے ہیں، یہ ہمارے ابا جو ہیں زیادہ بولنے لگے ہیں، ایک دفعہ بتا دیا۔ اب آپ ذرا اپنے پیریڈ کی طرف جاؤ، اپنے زمانے کی طرف۔ جب آپ چھوٹے سے تھے یہی سوال آپ نے اپنے باپ سے کیا تھا، جتنی مرتبہ تمہارا سوال بڑھتا گیا ماں باپ کی ممتا بڑھتی گئی۔ میرے لخت جگر کوا ہے، میرے نور نظر کوا ہے، میرے دل کے چین کوا ہے۔ آپ نے 10 دفعہ پوچھا تو باپ نے 10 دفعہ محبت سے جواب دیا۔ آج باپ 4 دفعہ پوچھ لیتا ہے تو آپ کو غصہ آنے لگتا ہے، آپ کو پریشانی ہونے لگتی ہے، اور اس کی محبت کا اندازہ کریے آپ۔ اس نے بچپن میں کوے کو کوا نہیں کہا، آپ توتلے تھے، آپ کی زبان سے لفظ ٹھیک نہیں نکل پا رہے تھے تو آپ نے کہا بیٹا کوا ہے، کوا نہیں کہا، چونکہ آپ کوا کہہ رہے تھے تو باپ نے بھی کوا ہی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام ہوتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا ہندو راؤ کا مجموعہ بڑا فضائل سننے والا ہے اور بڑا ذہین مجموعہ ہے، کیا جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام کیا جاتا ہے۔ اب شب ہجرت سارے نبیوں کے لہجے موجود تھے، شب معراج سارے نبیوں کے لہجے موجود تھے، اللہ نے نہ آدم کے لہجے میں بولا، نہ نوح کے لہجے میں بولا، نہ موسیٰ کے لہجے میں بولا، بولا تو علی کے لہجے میں بولا۔ کے لہجے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر پھر میں نہیں کہتا ہوں، دیکھیے اللہ رازق ہے یا نہیں، زور سے بولیے گا، اللہ رازق ہے؟ کبھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو روٹی آ کے کھلائی؟ نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے مگر اللہ نے آپ کو جنم دیا؟ نہیں دیا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے مگر کبھی رحمت برساتا نظر آیا؟ نہیں۔ سارے کام اس کے ہیں، نظر نہ آتی ہے۔ خالق وہ ہے جنم یہ دیتی ہے، رازق وہ ہے لقمے بنا کے یہ کھلاتی ہے، رحمان و رحیم وہ ہے رحمتیں یہ برساتی ہے۔ تو اللہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے اللہ نے کیوں رکھا ماں باپ کا اتنا رتبہ؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے جب یہ ملعون ان کا نہ ہو سکا جو کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میرا کیا ہوگا جو میں نظر ہی نہیں آتا۔ صلوات بھیج دیں اللہ نظر
ضد بھی نہ کریے اللہ کو دیکھنے کی، اللہ نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا میں اس موضوع کو بھی یہی چھوڑتا ہوں، اگر ماں باپ کے اوپر میں پڑھوں تو ایک اشرا مجھے اور چاہیے آگے، اور وقت کم ہے۔ تو پہلی صفت استغفار۔ اچھا، استغفار کے بارے میں ایک نقطہ اور بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا مولا جس کے نام کے آپ نعرے لگاتے ہو، علی علی کرتے ہو، ٹھوکر لگتی ہے اپنے باپ کو نہیں پکارتے، مولا علی کو پکارتے ہو، اس لیے کہ باپ ہر آواز پہ نہیں آتا، جو ہر آواز پہ آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ٹھوکر لگتی ہے، اما ہم اتنے مطلبی ہیں، ہم اپنی بات بتاتے ہیں، ہم سب لوگ اتنے مطلبی ہیں کہ اگر ایک آدمی سے ایک دفعہ مدد مانگنے جائیں اور وہ نہ آئے تو ہم دوسری مرتبہ اس کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ اگر بھائی سے بھی مدد مانگنے گئے 2 مرتبہ اور بھائی مدد کے لیے نہ آیا تو تیسری مرتبہ بھائی کے پاس نہیں جاتے۔ تو اتنے مطلبی لوگ اگر ہر مسئلے میں علی کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی مرحلہ علی نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جب تم نے نہ پکارا ہو اور وہ نہ آیا، ورنہ ہم نہ آتے اور نہ بلاتے۔ تو مولا علی کہتے ہیں عجیب تو لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہے اس جوان پر جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جائے حالانکہ وہ استغفار کر سکتا ہو۔ حدیث سمجھ میں آ رہی؟ یعنی مجھے اس جوان پہ تعجب ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں اور وہ گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے تجھے مایوسی کے دلدل سے نکالنے کے لیے استغفار کو رکھا تاکہ ادھر تو گناہ کرے، ادھر کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ ابھی میں اس کی رحمت سمجھاؤں، اس کی رحمت ہے یہ کہ جب آپ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے نہیں، ارادہ کیا کہ 12 ہندو راؤ میں مجلس ہو رہی ہے، میں امام باڑے میں جاؤں گا، یہ آپ نے ارادہ کیا، ادھر ارادہ کیا، ادھر اللہ نے فرشتے سے کہا میرے بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ابھی نیکی تو کی نہیں ہے، آواز قدرت آتی ہے نیکی کا ارادہ تو کیا، لکھ میرے بندے کے نامہ اعمال میں ایک۔ سمجھ رہے جوانوں، یہ باتیں آپ کے بڑے سمجھنے کی ہیں کہ اگر آپ کوئی کسی کو صدقہ دینے کا ارادہ کریے، کسی کی ہیلپ کا ارادہ کریے، کوئی بیچارہ مریض ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جائیے، کوئی ہاسپٹل میں خون کی ضرورت ہے تو آپ اس کو خون دینے کے لیے جائیے، تو وہ جو آپ نے ارادہ کیا نا میں خون دوں گا، میں صدقہ دوں گا، میں مدد کروں گا، میں مجلس میں جاؤں گا، میں اس دفعہ نماز جمعہ پڑھوں گا، تو ان ارادوں پہ بھی اللہ آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکی کر ایک، اس کے بعد آپ نے وہ نیکی کر بھی دی، یعنی نیکی کر دی، صدقہ دے دیا، مریض کی مدد کر دی، غریب کی ہیلپ کر دی، اب اللہ فرشتے کہتے ہیں کیا لکھیں؟ کا 10 لکھو۔ کتنا لکھو جوانو؟ 10 لکھے۔ پروردگار کی تو ایک ہے، کہا نہیں یہ میں رحمان اور رحیم ہوں نا تو اس کا تقاضا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا دے گا۔ تو نیکی ایک کی لکھی کتنی گئی؟ زور سے بولیے، لکھی گئی 10، ارادہ کیا تو لکھی گئی 1۔ ادھر اور رحمت دیکھیے، اللہ نہ کرے آپ کوئی ایسا ارادہ کریں، آپ نے کسی گناہ کا ارادہ کیا،
اس لیے میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ ارادہ کرے، اس لیے کہ اتنا خوبصورت قول سناؤں گا۔ میرا مولا کہتا ہے ایک خوبصورت جوان کو دیکھ کے علی کہتے ہیں، غالب کل غالب کہتے ہیں، امیر المومنین کہتا ہے، غدیر کا مولا کہتا ہے، ولیوں کا ولی کہتا ہے، تمام کائنات کا مشکل کشا کہتا ہے، اچھا سنیوں کے نزدیک چوتھا خلیفہ کہتا ہے، شیعوں کے نزدیک پہلا خلیفہ پہلا امام کہتا ہے، مولود کعبہ کہتا ہے، مرحبا کر کے گلے کاٹنے والا کہتا ہے، دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکالنے والا کہتا ہے، خطیب منبر سلونی کہتا ہے، فاطمہ جیسی بیوی کا شوہر کہتا ہے، حسن و حسین کا باپ کہتا ہے، رسول کا داماد کہتا ہے، اتنا فضائل کا اپنی انگلیوں کے اشارے سے سورج کو پلٹانے والا کہتا ہے، اپنے دروازے پہ ستاروں سے سجدہ کرنے والا کہتا ہے، اے جوان اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، گناہ کر کے اپنی روح کو نجس نہ کر۔ جس نے تیری شکل خوبصورت بنائی ہے، شکل کا خوبصورت بنانا اس کا کام تھا، کردار کا خوبصورت بنانا تیرا کام ہے۔ تو بنا سکتے نہیں بنا سکتے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خدا نہ کرے آپ برائی کا ارادہ کریں، آپ نے برائی کا ارادہ کر لیا اور اس سے جلدی سے اچھا چونکہ یہ ایکٹیو ٹیم ہے بہت، ہاں یہ ٹیم بڑی ایکٹیو ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بندے نے بدی کا ارادہ کیا ہے، لکھنے آواز قدرت آئی، ابھی ارادہ ہی تو کیا ہے، ابھی میرے بندے نے برائی کی تو نہیں ہے، کیا پتا یہ نہ کرے، ہے رحمت یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بدی کر دی، ایک بدی آپ نے کر دی، گناہ کر دیا، کہنے لگے کتنا لکھے، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، ایک کیا تو ایک ہی لکھو، شاید میں آپ کی روح تک وہ رحمت نہیں پہنچا پایا، ایک نے بھی لکھی تو کہا 10 لکھو، برائی ایک کی تو کیا کہتا ہے، بولو دوست لکھو، ایک ہی لکھو، اور کہا ابھی ایک بھی نہ لکھو، اور اس سے چونکنے لگے، ابھی کہانی 7 گھنٹے انتظار کر، ہو سکتا ہے میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی، ہو سکتا ہے میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، انتظار میں پروردگار۔ اور چھٹے امام امام جعفر صاحب، یہ تو آپ کو کل کی مجلس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجلسیں کچھ الگ ہٹکے ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر کسی ماں کے ایک ہی بیٹا ہو اور اس کو خبر دی جائے تیرا بیٹا مر گیا اور اس کے 40واں ہوتا ہوا ہو، مثلا یہ میرے الفاظ ہیں، اور ابھی 40ویں کی مجلس ہو رہی ہو، وہ بیٹا آگے کھڑا ہو جائے، ایک ہی بیٹا ہے، گم ہو گیا یا مر گیا، کچھ دنوں کے بعد ماں کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے، تو آپ بتا سکتے ہیں ماں کی خوشی کی انتہا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا آپ میں سے؟ یعنی جس ماں کے ایک ہی 18 سال کا بیٹا اور اس کے مرنے کی خبر مل جائے اور ماں رو رہی ہو اور بعد میں وہ بیٹا زندہ ہو کے سامنے آ جائے، کتنا خوش ہوگی بتاؤ؟ کوئی انتہا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جتنا وہ ماں خوش ہوتی ہے اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر کہ جو بیٹے کی مرنے کی خبر مل گئی اور بعد میں وہ بیٹا آگے کھڑا ہو گیا، تو جتنی 70 مائیں خوش ہوتی ہیں اس وقت جب ان کا بیٹا ان کے پاس واپس آ جائے، اس سے زیادہ خدا اس وقت خوش ہوتا ہے جب ایک گناہگار جوان
یہ ہے اس کی رحمت، یہ ہے اس کی عظمت. تو امام فرماتے اسی لیے اللہ نے آپ کو روز پاک کرنے کے لیے، یہاں سے میری مجلس بڑی قیمتی ہے، کروڑوں کی ہے، اسے لکھ لیجیے آپ. اسی لیے چونکہ آپ سے ہر روز گناہ ہوتے ہیں. کون بندہ ہے جو ہر روز گناہ نہیں کرتا؟ ہر روز گناہ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جو محرم آتا ہے تو محرم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بہترین بینر لگاتے ہیں، علم سجاتے ہیں، امام باڑے پہ رنگ کرواتے ہیں، کلی چونا کرواتے ہیں، امام باڑوں کو صاف کرتے ہیں، امام باڑے میں جو گندگی ہے اس کو دور کرتے نہیں کرتے. یہ کرنی چاہیے. امام باڑوں میں بینر لگانے چاہیے، لبیک یا حسین کے لگانے چاہیے، امام حسین کے اخبار کے لگانے چاہیے، امام باڑے میں اچھے اچھے کپڑے لگانے چاہیے، رنگ کرنا چاہیے. سب کچھ ہے، لیکن ہمارا شیعہ اس کی طرف کچھ زیادہ متوجہ ہوا. حالانکہ اہل بیت کا مقصد یہ تھا جب تو امام باڑہ سجائے، جب تو بینر لگائے، جب تو امام باڑے پہ کلر کرائے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی پاک کرتا چلا جائے. وہاں سے بھی نفاق کو ہٹا دے، حسد کو ہٹا دے، قیمت کو ہٹا دے، انجمن بازی کو ہٹا دے، تکبر کو ہٹا دے، کمر کو ہٹا دے. اور پھر کہا کہ امام باڑہ بھی صاف ہو، اور امام باڑے سے بڑا عزا خانہ ہے تیرا دل. یہ جو تم بیٹھے ہو نا، ہر دل میں ایک عزا خانہ ہے حسین کا. تو جب حسین اس مٹی کے عزا خانے میں اس وقت تک نہیں آتے جب تک یہ پاک نہ ہو جائے، تو تیرے دل کے عزا خانے میں بھی جب تک نہیں آئیں گے جب تک تیرے دل کا عزا خانہ. مسئلہ سوچنے کا ہے، غور و فکر کا مسئلہ. اسی لیے ڈرانے کے لیے دو یہاں بیٹھے ہیں. اچھا بھائی، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ شکایت کروا دو. یہ جو دو ہیں یہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ آپ میں سے اگر کسی کا ہو تو ذرا مجھے بتا سکتا ہے. مطلب یہ جو فرشتے ہیں دو، یہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ لوگ سے بولیے بیٹھے. بالکل. مطلب آپ 100% کلیئر ہیں کہ بیٹھے ہیں؟ 101% کلیئر ہے کہ یہ بیٹھے ہیں. اچھا، یہ ہمارے بیٹھے ہیں تو مفتی صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دیوبند کے مفتی ہیں ان کے بیٹھے ہوں، اور بریلی کے، اور ایران کے، اور سعودی کے، اور عراق کے مولوی، ملا، مفتی، جاہل، عالم، منافق، کوئی بھی ہو، سب کے کندھوں پہ یہ دو بیٹھے ہیں. اس سے بڑی دلیل کیا تو اپنے امام کے اوپر. سب کہتے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. کبھی مولوی ملا سے پوچھے دکھائی دیے؟ بھائی آپ کو دکھائی دیے کبھی؟ قرآن کہتا ہے بیٹھے ہیں. اچھا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان میں بوجھ نہیں رکھا، ورنہ بھی ہم سے تو اپنا وزن نہ اٹھا. اب یہ دو اور بٹھا دیا. تو چونکہ ان کے باڈی نہیں ہے، فرشتوں کے باڈی، دو سے بولیے، فرشتوں کے باڈی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر باڈی ہوگی تو وزن ہوگا، وزن ہوگا تو آپ سے تو اپنا نہیں سنبھلتا، ان کا کیا سنبھالتے. اسی لیے آپ جانتے ہیں یہ بیٹھے ہیں، اس کا نماز میں بھی آپ اشارہ کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا ہے؟ تشہد. گھبرائیے نہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ السلام علیکم. تو یہ علینا کون ہے؟ علینا یعنی سلام ہو ہم پر. اور یہ ہم کون ہے؟ میں تو اکیلا ہوں. ہم کا مطلب ہے یعنی تین. مجھ پہ بھی سلام، یہ جو ادھر بیٹھا ہے اس پہ بھی سلام، یہ جو ادھر بیٹھا ہے اس پہ بھی سلام. اسی لیے اسلام کا حکم ہے آنکھ سے اشارہ کرے
ادھر اور ادھر، جسے ہمارا مسلمان اشارے کو گردن موڑنے پہ لے گیا، انہوں نے پورا ہی کر دیا ایسے۔ ہمارے یہاں بھی اشارہ ہے مگر آنکھ کا اشارہ ہے۔ کمال کی بات ہے جوان سے، جہاں اللہ کہتا ہے آنکھ کا اشارہ کر، وہاں تو کرتا نہیں ہے، جہاں اللہ کہتا ہے آنکھ کا اشارہ نہ کر، وہاں کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے کہتا ہوں جلوسوں میں جب جاؤ تو دل بھی پاک کر کے جاؤ، آنکھ بھی پاک کر کے جاؤ۔ اگر لشکر ایمان میں زمانہ میں ہونا چاہتے نظر پاک ہونی چاہیے۔ السلام علینا وعلیکم، ہم پر بھی سلام۔ تو یہ دو بیٹھے ہیں، ان کا کام کیا ہے میاں؟ گناہ لکھنا، نیکیاں لکھنا اور گناہ لکھنا۔ تو یہ بیٹھے ہیں ہمارے گدوں پر۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا اعتراض دور کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ دو گواہ بیٹھے ہیں آپ کے کندھوں پر، مگر آج تک آپ کو دکھائی نہیں دیے، نہ ملا کو، نہ مولوی کو، نہ مفتی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ شافعی کو۔ تو کر دو نہ انکار، کرو انکار، ہم نہیں مانتے، جو دکھائی نہیں دے گا اسے نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ اگر فرشتوں کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار کرو گے تو چاہے حافظ بن جاؤ کافر ہو جاؤ گے۔ کمال کا مسئلہ ہے، غلام کندھوں پہ بیٹھے رہیں، نظر نہ آئے اسے تو مانتے ہو، اور آپ آئے بیٹھ کا کام کریں۔ ہے دلیل یہ نہیں ہے؟ اور اب دوسری دلیل دیتا ہوں جس پہ ایک ایک آدمی صلوات پڑھے تو انشاءاللہ مزے کی دلیل ہے۔ دیکھیے ہم سے کہتے ہیں بھائی تمہارا امام زمانہ کوئی بڑا ہندو راہ والوں کا تھوڑا ہی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، سب کا ہے، پورے دلی کا ہے، پورے ورلڈ کا ہے، زمین آسمان کا ہے۔ کہ تو تمہارا مولا اتنی جگہ کیسے حفاظت کر رہا اپنے شیعوں کی؟ کچھ امریکہ میں پڑے، کچھ پاکستان میں پڑے، کچھ ہندوستان میں ہیں، نہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہیں۔ کیسے جاتا ہے تمہارا مولا ایک ہی وقت میں امام زمانہ کو سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہم کل ولی کل یہ بھی بلا رہے ہیں، اچھی فاجہم یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، بتاؤ کہاں کہاں جائے گا؟ میں نے کہا بالکل سمپل سا جواب ہے، تیری سمجھ میں جلدی سے آ جائے گا۔ پہلے یہ بتا کہ موت خالی انڈین کو آتی ہے یا پاکستانی بھی مرتا ہے؟ پاکستان، میں نے کہا ایک ہی وقت میں کئی ہزار موتیں ہوتی ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، لندن میں، انڈیا میں، پھر ہر علاقے میں۔ تو یہ بتا یہ کون مارتا ہے؟ کہا ملک الموت۔ میں نے کہا ملک الموت اتنی جگہ ایک ہی وقت میں پہنچ جائے تو تجھے تعجب نہیں ہوتا؟ اور جو ملک الموت کا بھی مولا ہو، تو یہ دلیلیں اکٹھی کر لیجئے آپ تاکہ تمہارے امام پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ لہذا امام علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں، تو یہ دو بیٹھے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، بھائی بہت بڑی فضیلت آئی ہے ذہن میں، سنیے گا اس بات کو، توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ بڑا محظوظ ہو کے جائیں گے۔ پروردگار تو نے انہیں کندھوئی پہ کیوں بٹھایا؟ ہماری پلکوں پہ بٹھا دیتا، جب ان میں بوجھ ہی نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا دیتا، ہاتھوں پہ بٹھا دیتا، گھٹنوں پہ بٹھا دیتا، ہمارے سر پہ بٹھا دیتا، ہمارے دماغ پہ بٹھا دیتا، ہمارے دل پہ بٹھا دیتا۔ تو نے یہی جگہ معین کیوں کی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہارے گواہ ہیں۔ جسے مجلس کا سلیقہ ہے انشاءاللہ، اور جس نے کبھی فضائل سنے ہیں تو وہ سنے، بھائی کیوں بٹھایا اللہ
علاوہ، حسن کے علاوہ، حسین کے علاوہ اگر رسول کسی کو دوست پہ بٹھانا بھی چاہیں تو بٹھا نہیں سکتے. میں نے چیلنج کیا ہے بہت بڑا. اور کائنات کا رسول، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، ابو طالب کی گود کا پلا، سرداج انبیاء، نبیوں کا نبی، ولیوں کا ولی، جس کے سلطے میں کائنات بنی، عقل اول، قلم اول، نور اول، جو ہر نبی کا سردار ہے، کائنات کا سب سے بڑا آقا ہے، جو علی کا بھی مولا ہے. جو علی کا بھی مولا ہے، من کل تو مولا علی مولا. لہذا وہ ارشاد فرما، وہ اگر چاہے بھی مانو تو کسی کو دوست پہ نہیں، مجبوری ہے ان کی. آپ کہیں کیسی مجبوری ہے؟ ابھی مجبوری آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ صحابہ نے یہ کوشش کی کہ حسن و حسین کی یہ فضیلت ختم کی جائے، اور انہوں نے کہا کہ ایک شکار کیا ہے، ایک تیر سے بول دیا کرو، ایک تیر سے دو شکار ہو جائے. چونکہ یا تو رسول دوست پہ بٹھائیں گے یا نہیں بٹھائیں گے. اب یہی جملہ آنا ہے، حالانکہ یا کے بعد کبھی کبھی بدل بھی جاتا ہے. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک شوہر جو تھے ان پہ بیوی بڑی غالب تھی. اب ہمارے مجمع میں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات ہوتا ہے، جن پہ بیوی غالب آتی ہے. اب وہ دوست جو ہیں اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کو زیادہ چڑھاتے ہیں. تو وہ جو دوست تھے وہ ان کو چڑھایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں تم شوہر ہے بھائی، شوہر بن کے رہو، تم بیوی تھوڑی ہو، تم شوہر ہو. اب ان کے ذہن میں آ گیا خیال شوہرانہ. ابھی تک تو نہیں آیا تھا، لیکن جب لوگوں نے چڑھایا ان کو زیادہ تو ان کے مائنڈ میں آیا میں بھی شوہر ہوں. اب اس زمانے میں جو ہے اب تو اب بھی اسی طرح پڑھتی ہیں، وہ بیوی جو ہے بیلن سے روٹیاں بنا رہی تھی. اب یہ جوش میں گئے اور انہوں نے کہا یا تو وقت پر کھانا دے دو، سمجھ گئے آپ، ورنہ یا تو میں مر جاؤں گا. اب یا کے بعد کیا آئے گا بولیے؟ ہم آپ کے مطابق نہیں ہیں مگر بول تو دیجیے گا. یا تو میں مر جاؤں گا، یہی اس کے علاوہ کیا آئے گا، یا میں مار دوں گا. اب وہ بیچارے کہنے ہی والے تھے کہ یا وقت پہ روٹی دے دینا یا تو میں مر جاؤں گا. یا وہ بیوی نے وہ اٹھایا ادھر سے کہا یا کے بعد کیا ہے، یا کے بعد بھی یا بھی میں نہیں مر جاؤں. یہ مسئلہ یا کے بعد کا ہوتا کہ یا کے بعد بھی میں نہیں مر جاؤں. تو انہوں نے بھی یہی مسئلہ یا کا. سنیے کیا ہے، تو جو صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تم دیکھیں صحابہ کی چالاکی دیکھیے. ان کی جو چالاکی دیکھیے، انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے بچوں کو دوست پہ اٹھا لیں گے تو ہم دنیا میں اعلان کریں گے حسن و حسین کا امتیاز تھوڑا ہی ہے. ہمارے بچوں کو بھی رسول نے گود میں لیا، اس پہ بٹھایا، دوست پر اٹھایا. تو ایک تو ادھر سے بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر یہ ہمارے بچوں کا دل توڑیں گے تو ہم دنیا میں ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کریں گے. بلا وجہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاق کا مجسمہ ہے، با اخلاق ہیں. ہم روتے ہوئے بچے کو تو چپ نہ کر سکے تو یہ کہے کہ با اخلاق ہیں. اب نبی وہ ہوتا نہیں جسے کچھ خبر نہ ہو. اما جس کے وسیع کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے، اس نبی کے سینے میں کتنا علم تھا. وہ مسئلہ سمجھ گئے، کیس سمجھ گئے کہ کیس کچھ اور ہے.
जेब में ताजा ताजा खजूर थे। अब वो बच्चे आए, या रसूल अल्लाह हमें गोद में लीजिए। नबी ने कहा, अरे बेटा खजूर खाओगे? अब खजूर अरबों की पसंदीदा ग़िज़ा है। उन्होंने कहा लाइए खजूर दे दीजिए। अब बच्चों के जहन में वो बात ही न रही। खजूर खाया और अपने यहाँ से चल दिए। नबी ने खजूर दे के उनकी सियासत को फेल कर दिया। ना तो नबी के अखलाक की बात आई, ना हसन और हुसैन की बराबरी हो पाई। तो ये मसला, अब मैं आज आपको रीजन बता, अशरे तो आपने बड़े सुने होंगे, आज मैं रीजन बता दूं। नबी भी मजबूर है कि वो किसी को भी अपने दोष पे सवार नहीं करती। मजबूरी बताता हूँ क्या है। ये जो नबी का दोष है, इस पे थी मोहरे नबूवत। मोहरे नबूवत में थी 3 आयतें कुरान की, ला इलाहा इल्लल्लाह 1, मोहम्मद रसूलुल्लाह 2, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये 3 आयतें लिखी हुई थी दोष पर, और ये किसी मौलवी की नहीं लिखी हुई थी, किसी आलिम की लिखी हुई नहीं थी, ये दस्ते कुदरत से लिखी हुई थी। तो अगर हमारी कंपनी की छपी हुई आयतें इतनी मोतबर हैं, तो जिन आयात को खुद जिब्रील के जरिए अल्लाह ने लिखवाया हो, उस कुरान का क्या आलम होगा? तो नहीं। इसलिए कि अगर आज भी आप कुरान की आयत पे कदम रख दें तो आप काफिर हैं या मुसलमान हैं? लोग से बोलिए, काफिर हैं। आप कुरान पर कदम नहीं रख सकते, कुरान पर दूसरी किताबें नहीं रख सकते। अगर कुरान यहाँ रखा हुआ हो तो दुनिया की कोई किताब आप कुरान पर नहीं रख सकते। लेकिन एक सूरत है, यहाँ एक कुरान रखा है, उसी में दूसरा कुरान रख दीजिए, दूसरे कुरान पे तीसरा कुरान रख दीजिए। अब समझ में आए अली के अलावा दोष में क्यों नहीं उठाया? इसलिए कि दोष कुरान साबित था, अली कुरान नाज़िल है। तो ये फरिश्ते लिखते हैं, मगर मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये जो इस्तिग़फ़ार है ना, ये आपको वाश कर दे, धो दे। दिन में जो आपका गुनाह हुआ उसे धो दे। ये जो नमाज रखी ना अल्लाह ने, सुबह की रखी, फिर मगरिब में, ईशा में, ज़ोहर में, असर में, इसका सबब जानते ही क्यों रखी? अल्लाह को आपके सजदों की जरूरत नहीं है। अमा जिसके सामने सजदा अली जैसा इमाम करे, उसे हम गुनाहगारों के सजदे की जरूरत है? सोचिए, कभी माइंड में न लाइएगा कभी ये बात, समझ रहे आप? इसीलिए इस्लाम कहता है जब आओ ना नमाज में और मजलिस में तो नशा उतार के आओ, नशा उतार के आओ। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाना जब तुम नशे में हो। अब मौलवी मुल्ला समझते हैं नशे से मुराद शराब का नशा। ओ भाई, वो शराब के नशे में होगा तो वो तो पड़ा रहेगा, वो मस्जिद तक कहाँ आएगा? समझ रहे आप? मजलिस में आओ तो अभी नशा उतार के, और नमाज में आओ तो अभी नशा उतार के। अरे मौलाना, हमें से कौन शराब पीता है जो आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मेरे मौला अली ने फरमाया नशे 4 तरीके के हैं। शराब का नशा, नींद का नशा, दौलत का नशा, इक़्तिदार का नशा। यानी जब मजलिस में आना तो दौलत का नशा घर रख के आना, जब नमाज में आना दौलत का नशा घर रख के आना, वरना आप आर्मी में शामिल होने के लायक नहीं है।
آپ کو اللہ نے تھوڑی سی دولت کیا دے دی؟ امام باڑے میں ایک آدمی آیا، اس کا کان پکڑ کے آپ نے اٹھا دیا، میں نے چندہ دیا ہے 15 لاکھ، تو نے دیا ہے 500 روپے۔ ارے 15 لاکھ والا بھی 15 روپے دینے والے کو امام باڑے سے نہیں اٹھا سکتا۔ دولت کا نشہ کر رکھ کے آنا، اقتدار کا نشہ کر رکھ کے آنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ امام باڑا ہے تو تیرے باپ کا نہیں ہے، اور اگر تیرے باپ کا ہے تو امام باڑا نہیں ہے۔ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں جمعہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نہ کر لینا ساکھی والوں کی طرح۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آج کل فیشن سا چل گیا کچھ، تو لہذا جمعہ نہیں ہوتی۔ مثلا نماز ظہر ہو رہی ہے اور ایک آدمی نے ایک مسجد بنوائی ہے اور پورا 2 کروڑ روپیہ اسی آدمی نے لگایا ہے، اور ایک غریب آدمی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو مسجد میں جگہ نہیں ملی ہے، اور وہ نشے میں دولت کے آئے اور غریب کو پہلی صف سے ہٹائے اور پھر دے۔ پوچھئے تمام علماء سے نماز ہے یا نہیں؟ اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اس سے یہ سمجھے دولت کا روب ہر دربار میں چلتا ہے، مگر نہ حسین کے دربار میں چلتا ہے نہ خدا کے دربار میں چلتا ہے۔ سب برابر ہیں، جو بیٹھ گیا فرش عزا پر سب برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اب جتنے بھی ہو نا تم برابر میں ہو، اور یہی مجلس عزا کا فیض ہے۔ پوری دنیا کی مملکتیں آج تک اسی بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ رئیس آدمی کو غریب کے برابر میں بٹھا دیا جائے، رئیس آدمی کو غریب کے برابر کر دیا جائے، مگر آج تک کوئی طاقت، کوئی حکومت کامیاب نہ ہو سکی علاوہ حسین کی حکومت کے، کہ اس نے مجلس میں غریب کو بھی وہی بٹھایا۔ اور جب آپ میں یہ جذبہ پیدا ہوا تب آپ عالمی امام زمانہ کے لائق بنے۔ جب تک تم میں فرق رہے گا، میں رئیس ہوں یہ غریب ہے، میں اعلیٰ خاندان سے ہوں یہ پست خاندان سے ہے، ہماری شان الگ ہے ان کی شان الگ ہے، تیری کچھ بھی شان نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی کے غرور پر، پیدا ہوا جب بھی نجس تھا، مر گیا جب بھی نجس تھا۔ پھر تکبر ہو رہا، پھر گھمنڈ ہو رہا، پھر غرور ہو رہا۔ حسد، خدا کی قسم حاسد کی کوئی جگہ امام کے لشکر میں نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ہو تو اس عادت کو بدل دو۔ حاسد کی کوئی جگہ امام کے لشکر میں نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ امام اسے اپنے لشکر میں لے سکے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، حسد سے دیکھیں یاد رکھیے، حاسد جو ہے نا، حاسد یہ چوتھی علامت آ گئی بس، اور اس کے بعد کل سے موضوع ہو گئے پڑے گا کہ ماں باپ کی خدمت، حسد سے دوری، بالکل تکبر چھوڑ دیجیے، حسد چھوڑ دیجیے۔ مجلس اعلیٰ بہترین طریقہ ہے حسد چھوڑوانے کا، مجلس اعلیٰ بہترین طریقہ ہے تکبر سے دور رہنے کا۔ اور اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو، حاسد آدمی سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ تھا شیطان، اس کے بعد جس نے حسد کیا وہ تھا قابیل، اس پہ بھی آج تک لعنت ہوتی ہے، اس نے بھی آج تک لعنت ہوتی ہے۔ تو حاسد کا انجام ہمیشہ لعنت کا ہوتا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے آپ کو حسد ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ یہ سمجھ لیں کوئی آدمی مجھ سے آگے ہے
تو حاسد اپنی پستی کا اعلان خود کرتا ہے حسد کر کے. ارے میں تو بات ہی نہیں کہا تھا بھائی. آپ کو اپنے سے چھوٹوں پہ کبھی حسد ہوا؟ بتائیے، کچھ سوچ کے بتائیے. جو آپ سے نیچے ہیں ان سے حسد ہوا؟ اس سے حسد ہوگا. جو آپ سے اوپر ہوگا تو آپ حسد کر کے نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو مجمع کو پتہ نہیں تھا کون اوپر ہے کون نیچے ہے. جیسے ہی تم نے حسد کیا پتہ چل گیا وہ اوپر ہے اور آپ. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. یعنی کیا مطلب؟ اگر حاسد ہے تو مومن نہیں ہے اور اگر مومن ہے حسد یعنی اپنی پستی کا اعلان خود کرنا. اچھا یہ بتائیے کہ حسد کرنے سے دوسرا نقصان آپ کا کیا ہو؟ ایک تو آپ کی پستی کا اعلان ہوا، دوسرا نیند کس کی اڑی ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے؟ حاسدی کی اڑی. بلڈ پریشر کس کو ہائی ہوا؟ شوگر کس کو بنا؟ اٹیک کی بیماری کس کو آئی؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جس کو بیماریاں ہیں وہ سارے حاسد ہیں، نہیں وہ تو مجھے بھی ساری ہے. صلوات پڑھیں محمود. اب ماشاءاللہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے ان میں آرمی ہونے کی صلاحیت ہے. ان میں حسد تھوڑا سا آج کل کم ہے چونکہ وہ اپنے سے مطلب رکھتے ہیں دوسرے سے. مگر ہماری جو پرانی جنریشن اور سب سے زیادہ اس کے گراہک ہیں علماء. شیطان گدھے میں کئی چیز لے کے جا رہا تھا. کسی عابد نے پوچھا کہاں بیچنے؟ بے حیائی بیچنے جا رہا تھا، چغل خوری بیچنے جا رہا تھا. حسد. اس نے کہا حسد کون لیتے ہیں؟ کہا مولوی. حسد کے میرے گراہک ہیں علامہ. حسد کے میرے گراہک ہیں نوح خان. حسد کے میرے گراہک ہیں حدیث خان. حسد کے میرے گراہک ہیں شاعر. حسد کے میرے گراہک ہیں یہ نوحہ پڑھنے والے. حسد کی میری گراہک ہے انجمنیں. یہ ان کو مال میں اپنا سپلائی کرتا. اسی لیے ابھی تو یاد رکھیے آپ کے بہکنے کے چانس کم ہیں. سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہ عالم جو منبر پہ ہے. چونکہ میں کھلی پڑھتا ہوں اسی لیے کچھ میرے سے منہ بنائے ہوئے ہیں مولوی. وہ جب روایت میں کوئی چیز ہے تو ہے بھائی سمجھ رہے چاہے اپنے لیے ہو یا کہیں کے لیے بھی ہو. ایک روایت تو ابھی آپ نے سنی، روایت نہیں ہے مگر وہ سب سے پہلی تلوار کس کے گلے پہ چلے گی؟ امام کی. آئے کتنی جلدی اللہ. اب یہ روایت نہ ہوتے ہوئے بھی روایت بن گئی ہے. ابو ہریرہ کی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، ان کے گلے کو بوسہ لیا ایک نے عوام نے آ کے. وہ سوچے میری مجلس بڑی پسند آئی. انہوں نے پوچھا بھائی مجلس زیادہ؟ کہا نہیں مجلس کو آئی نہیں آئی، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مولا کی سب سے پہلے صلوات پڑھ رہے محمد. تو اس مسئلے کو ایک میں نے دعا کروائی تھی کل. آج مجھے اس دعا کے اثرات کچھ لگ رہے کہ گلی میں مجمع کم ہے، مجلس میں مجمع زیادہ ہے. انشاءاللہ آج اور دعا کریں گے فرش اعضاء پہ جو ابھی تک نہیں آ سکے اللہ انہیں ہدایت اور دیتے. اور جو یہ کھڑے ہیں بیچارے کل یہ انشاءاللہ بیٹھ ہی جائیں. صلوات بھیجو محمد. کوئی رفتہ ہی رفتہ لانا چاہیے. ایک دن میں کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے. تو سمجھ رہے ہیں کون کا تلوار چلے گی. تو یہ جو اصل میں ہے نا کہ مولویوں کے
حقیقت ہے سب سے زیادہ شیطان کی نظر مجلس میں اگر کسی پہ ہوتی ہے تو وہ مولوی ہے، اس لیے کہ آپ تو خاموش بیٹھے، بول یہ رہا، بہکاتا اس کو ہے، اور دعوت زیادہ ملے گی کچھ اس طرح کا بھی کہہ دے، اور مجمع کو پسند آئے گا کچھ اس طرح کا بھی کہہ دے۔ اسی لیے ہر عالم کو قل اعوذ برب الناس پڑھ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ علی کے فضائل میں شیطان بہکا نہ سکے۔ اور جب آپ بھی آئیے مجلس میں تو قل اعوذ برب الناس پڑھ کے بیٹھیے، دو فائدے ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت لگ رہے ہیں مجلس میں تو نظر بد سے بچیں گے اور شیطان کے بہکائی میں جائے گی۔ تو روایت اصل میں یہ ہے کہ مولویوں کے گلے پہ چلے گی، وہ روایت سناتا ہوں، عالم کے گلے پہ تلوار چلے گی، عالم۔ اب میں عالم کا مطلب امامہ نہیں ہے، عالم کا مطلب ٹوپی نہیں ہے، عالم کا مطلب شیروانی نہیں ہے، عالم کا مطلب ایران میں پڑھا ہوا یا کہیں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ عالم کا مطلب ابھی بتاتا ہوں آپ کو، چوری جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دور سے بولیے۔ زنا، جوا، غیبت، حسد، کسی کو مارنا، کسی کی زمین غصبانا، کسی کی امانت نہ دینا، تو آپ میں سے کون سا جاہل ہے پھر؟ سارے مسئلے تو آپ نے کلیئر کر دیے۔ تو اس کا مطلب عالم کا مطلب یہ نہیں ہے امام زمانہ کی تلوار اس پہ چلے گی جو حلال اور حرام کو جانتا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے پھنسا ڈالا مولوی نے، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایمانداری سے ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں گھنٹے کا پتہ ہونے دیا میں نے؟ پورا گھنٹہ ہو چکا ہے، 5 منٹ اگر آپ کہیں تو میں دے سکتا ہوں، میں صلوات سے اندازہ لگا لوں گا کتنی منٹ۔ 10 منٹ کی پرمیشن ہے تو ایک صلوات اور پڑھ دے محمد علیہ۔ حسد سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان، پھر قابیل نے۔ اب میں آپ کو حسد ایمان کو کھا جاتا ہے یہ میں نے سنا دیا، حاسد اپنی ہی بیماریاں خرید لیتا ہے یہ بھی حاسد کے انجام میں ہے۔ حاسد دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ ابھی سنیے، حاسد حاسد حاسد، بنی امیہ ہمیشہ حاسد رہے۔ اس پہ تو آپ کو فضائل کے 7ویں آسمان پہ جانا تھا۔ بنی امیہ ہمیشہ حاسد رہے۔ ابو طالب کی اولاد نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، اور دلیل اگر وہ یاد رہتی تو خدا کی قسم 7ویں آسمان کی فرش عزا کے 7ویں آسمان پہ جا کے آپ سنتے کیا؟ اس لیے کہ حسد وہ کرتا ہے جس میں کوئی کمی ہو۔ اہل بیت میں کوئی کمی تھی نہیں، جو علی کسی سے حسد کرتا، ہمیشہ علی سے لوگوں نے حسد کیا۔ اب میں بتاؤں آپ کو، شہید مطہری نے ایک واقعہ لکھا، حاسد دیکھیں کیا کیا کر دیتا۔ تو آج سے انشاءاللہ میری مجلس کا اگر امام زمانہ کی عربی میں ہونا ہے تو اپنے مومن بھائیوں سے حسد، ویسے بھی آپ کے حسد سے کچھ بگڑنے والا ان کا، اس لیے کہ اگر انہیں دولت دی وہ بھی اللہ نے دی، علم دیا وہ بھی اللہ نے دیا، اور جو اللہ چیز دیتا ہے وہ چھینتی، آپ کیا کر لیں گے؟ بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بیماریاں خرید سکتے ہیں، اس کا کچھ چھین، مگر آپ کو کسی کے علم سے حسد ہو جائے تو علم چوری کر لو گے کیا؟
اگر اسے مروا بھی دو گے تو اس کا علم قیامت تک باقی رہے گا. علی کو معاویہ نے قتل تو کرا دیا لیکن کیا آج تک علم علی مٹا سکا؟ بتائیے مٹ سکا کیا؟ نہ علی کا سجدہ مٹا سکا، نہ علی کی عبادت مٹا سکا، نہ علی کا علم مٹا سکا. تو اس کا مطلب ہے آپ حسد سے اپنا ہی نقصان کریں گے، دنیاوی بھی اور دینی. اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں. اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے چھیننے والا. شہید مطائی نے ایک واقعہ لکھا کہ دو پڑوسیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہو گئی. وہ بھی دولت مند تھا، وہ بھی دولت مند تھا، ان میں کچھ زیادہ زیادہ تو ایک کو ہو گیا، ایک کو بیچارے کو نہیں تھا، ایک کو ہو گیا بہت اپنے پڑوسی سے. ایک غلام خرید کے لایا مارکیٹ سے. غلام بکتے تھے اس زمانے میں، توجہ سنیے گا. مارکیٹ سے غلام خرید کے لایا اور اس کی خدمت کی. کھانے کا وقت آیا، بکرا، مرغا، بریانی، مچھلی. ابھی یہ کھانوں کو آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ چاروں طرف ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے آپ کو یہاں تو بڑے بڑے کھانے. اور نوکر لگا کے الگ بیٹھ جاتا، وہ کہتا نہیں میرے برابر میں بیٹھو، میرے برابر میں بیٹھو، میرے ساتھ کھاؤ. ساتھ کھلاتا تھا، بستر کے ساتھ سلاتا تھا، کہیں جاتا تھا ساتھ میں بڑا مہمان بنا کے لے جاتا تھا. کوئی اپنی اولاد کی پرورش ایسے نہیں کر سکتا تھا جیسے اس نے غلام کی پرورش کی. اور یہ 2 رکعت روز شکرانے کی پڑتا تھا. پروردگار آقا دے تو ایسا دے، مولا دے تو ایسا دے. اتنا اچھا مولا، اتنا اچھا میرا آقا کہ کوئی دسترخوان پہ نہیں بیٹھا، پوری خزانے کی چابیاں دے دی. خزانہ تیرا، میرے مرنے کے بعد یہ زمین بھی تیری، یہ جائیداد بھی تیری، یہ اولاد کی کچھ نہیں تیری ہے سب. ہم نے سوچا مہربانی کی اتنی وجہ. ایک دن کہنے لگا میں کیسا مولا ہوں، آج آپ سے اول کوئی نہیں، آج تک میرے جیسا آدمی دیکھا اور وہ زمین پر نہیں ہے. دولت آج تک کسی آقا نے اپنے غلام کو دی؟ تعریف کرتا رہا. میرا ایک کام کرے گا. انہوں نے کہا کہ سرکار بھلا ایک کام کی بات کرتے ہو، میں تو پیدا ہی آپ کے لیے ہوا ہوں، وہ اتنا آپ کر رہے ہیں، کبھی دیکھ لے، کرنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے جی کروں گا. کہا ایک بہترین سا چھرا لے کے آ اور رات کو مجھے سوتے ہوئے بستر پہ میرے چھرا مار دے اور مجھے قتل کر دے. تو میں نے آپ کا نمک کھایا، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا. دیکھو امام کی آرمی میں کیسے چاہیے، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، میں غلام ہوں. بھلا اتنی آپ نے خدمت کی اور آپ کہتے ہیں مجھے قتل کر دو. نہیں، میں نے تجھے اتنا سب پوچھ دیا، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا. اور پہلے بات کی تو سن. کیا یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ ترقی میں ہمیشہ رکاوٹ رہا میری، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ مجھے ڈپریشن کا شکار رہا میں، اور میں اچھی نیند نہیں سو پایا. تم ایسا کرنا، مجھے قتل کرنا اور مجھے قتل کر کے اس کے گھر میں ڈال دے اور پولیس کو خبر کر دینا کہ میرے آقا کو اس نے مار ڈالا. ٹھیک ہے، میرے آقا کو مار ڈالا. پہلے وہ منع کرتا رہا، بعض ذہن میں آ گئی جب یہی نہیں جینا چاہتا تو میں ہی تو جب اتنی خوشامد کر رہا، ٹھیک ہے جی کام کر دیں گے تمہارا. رات کو چھرا دیا، پیٹ میں ڈال دیا گھر میں. پولیس آئی، تم نے قتل کیا ہے. اللہ کی قسم، رسول کی قسم، امام کی قسم، اہل بیت کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں قرآن اٹھا لو، یہ کر لو جو ہم کرتے. پولیس کے یہاں کچھ نہیں چلتا. کہتا تمہارے گھر سے میت ملی، تم ہو، چلے لے کے. اب چونکہ یہ مومن ہے اور مومن پہ ہر وقت نظر ہے، امام
امام کی. میں توجہ کرتا ہوں ایک آدمی سے بھائی, مومن پہ ہر وقت نظر ہے امام کی. تو اب اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار یہ تو نہیں جانتے کہ میں قاتل ہوں یا نہیں, تو تو جانتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا, اور میں تو تیرے اوپر ایمان لایا, تیرے ولی پہ ایمان لایا, جس پہ تو نے کہا ان پہ ایمان لایا. پروردگار اس مصیبت سے مجھے بچا لے. ابھی دعا کی ہی تھی کہ وہ غلام جس نے پکڑوایا تھا وہ خود آ گیا. سرکار یہ مجرم نہیں ہے, اصل مجرم میں ہوں, میں غلام ہوں, میں نے قتل کیا ہے. ارے جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے رحم آ گیا کہ یہ مومن بندہ جیل میں کسی اور کی گناہ کی سزا بھگتے گا, اللہ مجھے بھی معاف کرنے والا نہیں ہے, مجھے لے کے چلو. انہوں نے کہا تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا. اللہ نے پولیس کے دل میں بھی ڈالا کہ اسے بھی چھوڑو بھائی, اس لیے کہ حاسد کا انجام یہی ہوتا ہے. دنیا بھی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی صلوات بھیج دیں. اللہ امام کی آرمی میں شامل ہونے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آپ بالکل حسد کو چھوڑ, اور یہ چھوڑ سکتے ہیں آپ, ایسا نہیں کہ چھوڑ نہیں سکتے, چھوڑ سکتے ہیں. مطلب اگر نہ چھوڑ سکتے تو اللہ نہ کہتا چھوڑ دو. اللہ اور رسول کا کہنا دلیل ہے, اور ہم نے تو ایسوں کو مانا جو حاصل تھے ہی نہیں. ہمیشہ ایسے بنو دنیا حسد تم سے کرے. علم کے میدان میں سب سے آگے, تقوی کے میدان میں سب سے آگے, مدد کے میدان میں سب سے آگے, تعلیم کے میدان میں سب سے آگے, تاکہ دنیا شیعہ قوم سے حسد کرے, شیعہ قوم کسی سے بس یہی میرا پیغام ہے. یہ وقت کا امام ہے, یہ خدا کی قسم اشرا بڑا, یہ خمسہ بڑا قیمتی ہے. یہ اس امام سے متعلق ہے کہ جو آج حسین کا وارث ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مجلس میں اتنا روتے ہیں تو وہ نہیں روتا. اے میرے جد مظلوم, دنیا آنسوؤں سے روتی ہے, میں خون کے آنسو روتا ہوں. کسی نے امام سے پوچھا ایک تو تھوڑی سی لائٹ تھوڑی کم کر دیا کرے مسائل میں, تاکہ کسی کو کسی کے چہرے پہ نظر نہ پڑے, اور آپ کریا یہ سمجھ کے کریں کیا پتا ہماری یہ مجلس یہ ہو رہی ہے, کیا پتا ہم آگے مجلس میں آ پائیں یا نہ آ پائیں. پروسا شہزادیوں کو ایسے دیا کریں دل کے ساتھ کہ گناہ سارے مجلس ہی میں چڑھ جائے. ہمارے یہاں فیشن بن گیا کچھ لوگوں کو مسائل میں منہ دیکھ لے گا, نہیں منہ نہیں دیکھنا. آپ کو اللہ نے اتنی بہترین جگہ لا کے کھڑا کر دیا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ میں خون کے آنسو روتا ہوں. کسی نے پوچھا مولا کیا عباس کے مسائل میں خون کے آنسو روتے تھے؟ کہا نہیں, اگر عباس روتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. کیا علی اکبر کی شہادت پہ خون کے آنسو روتے؟ علی اکبر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. کیا حسین کی شہادت میں روتے؟ کہا اگر حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. مولا روتے کس پر ہیں؟ کہا روتا اس پر ہوں شرابیوں کے مجمع میں نبی کی بیٹیاں, نبی کی نوازیاں بے مخنو چادر تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں. منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹی ہے, اس کا تماشا دیکھو. یہ سکینہ ہے, یہ وہاب ہے, ایک رسی ہے 12 گلے ہیں, بچے بھوکے پیاسے ہیں, سجدے کے بیٹیوں میں دیکھے جا رہے ہیں. ارے جب یہ اپنا کوفے میں پہنچا تو ایک مرتبہ سکینہ کی نظر کٹے ہوئے سر پر پڑی جو دارالامانہ کی چھت پہ لٹکا ہوا تھا. ایک مرتبہ کا پھٹی اماں کیا اس غریب کو بھی میرے بابا کی طرح مارا گیا ہے؟ ارے اس کے ہونٹوں پہ بکریاں جمی ہوئی ہے. زینب نے بھی نہ پہچانا. سجاد نے کہا پھٹی اماں ارے پہچانا نہیں, ارے کوئی اور نہیں ہے, آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل. ارے
سے اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور ابن زیاد ملعون نے کیا کیا کہ کانٹوں دار چھڑی منگائی، حسین کے لبوں پہ لگانا شروع کیا۔ ارے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، مدینے کا کیا اعلان، ارے میرا حسین جسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، نانا ذرا اس کی حالت دیکھیے کیا کرتی نہیں ہے۔ اس کے بعد سنیے، روایت کہتی ہے، مخبر کہتا ہے، ابن زیاد نے دربار میں ایک قیدی کو بلایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی جس کا نام مختار ہے۔ مختار سامنے آیا، ابن زیاد کہتا ہے، اے مختار کیا حسین سے ملو گے؟ مختار کہتے ہیں، کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میرا مولا حسین؟ کہا نہیں بتا ملنا چاہتا یا نہیں؟ کہا نہیں تیرے دربار میں میرا مولا حسین نہیں آتا۔ ارے مختار کو نہیں پتا زہرا کا گھر اجڑ گیا، ارے مختار کو نہیں پتا حسین نظر کر لیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر کہتا بتا ملنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا ٹھیک ہے مجھے میرے آقا سے ملا دے۔ کشف بنایا گیا، کچھ سے کپڑا ہٹایا گیا، مختار نے کیا دیکھا؟ گردن کٹی ہوئی ہے، چہرے پہ اثر کا دھول لگا ہوا ہے، بالوں میں خار پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انگڑائی لی، تلوار اٹھائی، حملہ کرنا چاہتے تھے، پیچھے سے ضعیف سا آدمی آیا، چچا مختار صبر کرو، کہا تم کون؟ میں تیرا چوکیدار زین العابدین اور قیامت کا جملہ سنیے۔ امام نے فرمایا اے چچا اپنی گردن کو جھکا دو، کہا کیوں؟ کہا علی کی بیٹی بے وطن ہو جانا، اے مختار ہمارا گھر اجڑ گیا، اے قبلہ رخ ہو کے اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے اپنے وقت کے امام زمانہ کو آپ پکاریے اور دعا بالکل جتنی بھی تمہارے میں طاقت ہے اتنی آواز نکالنا، تصور رکھنا جیسے امام زمانہ ہمارے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آقا، بلند آواز سے، فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا قلیلا۔ Say